بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجو صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ علی ابی طالب عند وفاتہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ابو طالب پر کلمہ کا پیش کرنا ان کی موت کے وقت، ان کے وفات کے وقت۔ وعند ابن اسحاق عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کما فی البدایہ قال لما مشوا الى ابی طالب وکلموه وهم اشراف قومه عتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ وابو جہل بن ہشام وامیۃ بن حلف وابو سفیان ابن حرب فی رجال من اشرافهم۔ یہ چند حضرات تھے، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور کچھ حضرات تھے سرداروں میں سے۔ دیگر سردار یہ تمام کے تمام لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور اس بارے میں گفتگو کرنی چاہیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے، اور گفتگو کرنی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ یا ابا طالب انک منا حیث قد علمت وقد حضرک ما تری وتخوفنا علیک، کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے درمیان آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی عزت ہے آپ کے ہمارے درمیان، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ بیمار چل رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیماری میں مبتلا ہیں، اور ہم کو خوف ہے کہ آپ ہمارے درمیان سے جدا نہ ہو جائیں۔ وقد علمت الذی بیننا وبین ابن اخیک، اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان کیا بات چل رہی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارے درمیان جو کچھ چل رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور پھر فرمایا فادعوہ فخذ لنا منہ وخذ لہ منا لیکف عنا ولنکف عنہ ولیدعنا ودیننا ولندعہ ودینہ۔ آپ ایک کام کریے، ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیج دیجئے اور ان کو بلوائیے، اور ہم ان سے کچھ مطالبہ کریں گے، وہ ہمارے مطالبہ کر دیں، اور جو ہم سے مطالبہ کریں گے ہم ان کے مطالبے کو پورا کریں گے، جو کچھ کہیں گے ہم اس کو مانیں گے، اور ہم جو کچھ کہیں گے وہ اس کو مان لیں، تاکہ ہم ایک دوسرے پر بات کرنے سے رک جائیں، ہم ایک دوسرے پر بات کرنے سے رک جائیں، اور پھر ہمارا دین ہمارے لیے مبارک اور ان کا دین ان کے لیے مبارک، ہم ان کو ان کے دین پہ چھوڑ دیں گے اور وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں۔ تو یہ بات انہوں نے ابو طالب سے کہی، جو چند حضرات آئے ہوئے تھے۔ فبعث الیہ ابو طالب فجاء، تو ابو طالب نے ان کی طرف ایک شخص کو بھیجا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہو گئے۔ ابو طالب نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ہؤلاء اشراف قومک قد اجتمعوا الیک، یہ تیری قوم کے معزز لوگ ہیں، معزز سردار ہیں، اور صرف تیری وجہ سے جمع ہو کر میرے پاس آئے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے جمع ہو کر اکٹھے ہو کر میرے پاس آئے ہیں تاکہ وہ آپ کے کچھ مطالبے پورے کر دیں اور آپ ان کے مطالبے کو پورا کر دیں۔ یہ صرف اس وجہ سے جمع ہو کر آئے ہیں لیعطوک ولیأخذوا منک، کہ آپ کے کچھ مطالبے کو مکمل کریں اور آپ ان کے مطالبے کو مکمل کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فقال رسول اللہ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یا عم کلمۃ واحدۃ تعطونہا تملکون بها العرب، اے میرے چچا، ایک کلمہ ہے، ویسے ایک کلمے کی بات ایک ہونے کی بات ہے کہ اگر انہوں نے ایک بات مان لی تو تمام عرب کے حکمراں ہو جائیں گے، تمام عرب کے یہ مالک بن جائیں گے۔ وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمَ، اور تمام عجمیوں کے اور تمام عجم کے یہ سردار اور حکمہ اور تمام عجم ان کا فرمبردار ہو جائے گا، ان کا مطیع ہو جائے گا، ان کا تابعدار و ماتحت ہو جائے گا، صرف ایک بات مان لیں۔ فقال ابو جہل نعم، ابو جہل نے کہا کیسی بات کرتے ہو، ایک بات کیا، ہم تو ایسی بات 10ویں بات مان لیں گے، تیرے والد کی قسم ایک بات تو کیا ہم 10 کلمے ایسے مان لیں گے، یہ بات ابو جہل کہہ رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تو بات کیا ہے،
تقولون لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دو اور ان تمام معبودوں کو نکال کر پھینک دو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ جیسے ہی یہ بات تمام سرداروں نے سنی تو ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ پر ہاتھ مار کے کھڑے ہو گئے۔ ثم قالوا، اور پھر تمام نے کہا، یا محمد، اے محمد، اتريد ان تجعل الآلهة الها واحدا ان امرك لعجب، اے محمد کیا تو چاہتا ہے کہ ہم تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا، کتنی عجیب بات کرتے ہو، یہ بات کیسے مان لی جائے کہ تمام معبودوں کو ایک معبود بنا لیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا، آپ کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں ثم قال بعضهم لبعض، کہ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے سرگوشی کی، اب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، جسے درمیان میں مجمع ہو اور کوئی آدمی عجیب بات کہہ دے یا کوئی چوکنے والی بات کہہ دے تو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کیسی بات کی انہوں نے، تو اسی طرح وہ تمام کے تمام ایک دوسرے سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ ان واللہ، اور کہا اللہ کی قسم یہ آدمی ہم سے ماننے والا نہیں ہے، ہمارے مطالبے کو یہ قابل نہیں کرے، قبول نہیں کرے گا، یہ ہم سے مانے گا نہیں، چلو یہاں سے چلتے ہیں، یہ بات مانتے نہیں تو چلو یہاں سے چلتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان کے درمیان کوئی فیصلہ لے کر آ جائیں، حتی یحکم اللہ بینکم و بینہ، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فیصلہ لے کر آ جائیں۔ ثم تفرقوا، پھر یہ لوگ الگ الگ ہو گئے اور بچھڑ گئے اور چل دیے۔ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پھر کہتے ہیں کہ فقال ابو طالب نے کہا، واللہ یا ابن اخی، اللہ کی قسم اے میرے بھتیجے، ما رأیتک سألتم شططن، آپ نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی، آپ نے تو کوئی معمولی بات کہی ہے، یعنی کہ آپ نے تو صحیح بات کہی ہے اور اتنی بڑی بات نہیں کہی کہ ان کے اوپر بوجھ اور لاد دیا ہو، بلکہ اچھی بات کہی ہے اور بھاری بات بھی نہیں کہی۔ فتمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امید جاگی کہ میرے چچا ایمان قبول کر لیں گے، امید سے لگی، ابو طالب کے متعلق امید سے لگی کہ میرے چچا ایمان قبول کر لیں گے۔ فجعل یقول له ای اما، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا، اے چچا، فانت فقلها، آپ ہی اس کلمے کو پڑھ لو، آپ ہی اسی کلمے کو پڑھ لو تاکہ قیامت کے دن میں اس کلمے کے ذریعے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جاؤں، میں آپ کی شفاعت کر دوں۔ فلما رأى حرص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب ابو طالب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ تڑپ دیکھی اور یہ طمع دیکھی، حرص دیکھا، تو کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، واللہ لولا مخافت الصبح علیک وعلی بنی ابیک من بعدی، اگر مجھے دو باتوں کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے دو باتوں کا ڈر نہ ہوتا، پہلی بات یہ کہ میرے جانے کے بعد تم پر اور تمہارا خاندان والوں کو گالیں ملیں گی، اور دوسری بات یہ کہ اگر مجھے قریش کا یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ لوگ یوں کہیں گے کہ ابو طالب نے تو موت کی ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیتا۔ وَأَن تَظُنَّ قُرَيْشٌ أَنِّي إِنَّمَا قُلْتُهَا جَزْعًا مِّنَ الْمَوْتِ، موت کی ڈر کی وجہ سے یہ کہنا نہ لگ جائے قریش کے لوگ کہ ابو طالب نے موت کی ڈر کی وجہ سے اس کلمے کو پڑھ لیا، اگر یہ لوگ یہ نہ کہتے تو میں ضرور تجھے خوش کرنے کے لیے اس کلمے کو پڑھ لیتا، تجھے خوش کر دیتا میں اس کلمے کو پڑھ کے۔ یہ بات الفاظ کے، تو آخری ایام تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی تڑپ رہی ہیں کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لے، ورنہ پوری زندگی ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے لیے جان قربان کر دی، دنیا سے جا رہے ہیں تو بھتیجے کے لیے اپنی جان قربان کر کے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب مرض الوفات میں تھے، موت کا قریب
موت کا وقت قریب تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس داخل ہوئے، اور وہاں پہلے سے ابو جہل موجود تھا، وعندہ ابو جہل، ابو جہل پہلے سے موجود تھا۔ فقال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، ایم اے چچا، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، تاکہ میں اس کے ذریعے، اس کلمے کے ذریعے اللہ کے پاس تمہاری شفاعت کر سکوں، فقال ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ، تو یہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ انہوں نے کہا، ابو طالب کیا تو عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ رہا ہے؟ جو عبد المطلب کا مذہب کیا تو اس کو چھوڑ رہا ہے؟ تو یہ لوگ مسلسل اس بات کو دہراتے رہے، تانا دیتا نا دوسرے کو، تو یہ کام کر رہا ہے، تو ایسے کام کیوں کر رہا ہے؟ اس آدمی کو ایسے ابھار دیتا ہے کہ وہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے منع کرنے کے لیے، وہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے، لیکن کہنا نہیں چاہتا۔ تو یہ دونوں حضرات ابو طالب کے پاس بیٹھ کر یہ بات دہراتے رہے، کیا تو ابو طالب عبد المطلب کے دین کو چھوڑ رہا ہے؟ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ لست، تو انہوں نے کہا، حتی قال آخر ما کلمہم بہ علی ملت عبد المطلب، یہاں تک کہ ابو طالب کے جو آخری کلمہ تھا وہ یہی تھا کہ میں عبد المطلب کے مذہب پر ہوں، میں چھوڑ نہیں رہا، میں انہی کے مذہب پر ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لأستغفرن لک ما لم انہا عنک، میں ضرور آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے منع نہ کر دیں اس بات سے کہ آپ استغفار نہ کریے، میں اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا، آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، دعا مانگتا رہوں گا۔ فنزلت ما کان للنبی، تو اس وقت یہ آیت اتری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے شان نہیں ہے، نبی کے لیے اور جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے ان کی شان نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت مانگے، مشرکین کی بخشش کے لیے دعا کریں، اگر چاہے وہ ان کے قریبی ہو، ان کے چاہے قریبی رشتہ دار ہو، اگر وہ مشرک ہے تو ان کے لیے یہ شان نہیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، بعد اس کے کہ ان کے لیے بات ظاہر ہو گئی ہو کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ لوگ دوزخی ہیں۔ ہم مشرکین کے لیے، غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، ہم بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کو معاف فرما دے، ہم صرف ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، ہدایت کی دعا مانگنے کی اجازت ہے صرف، اور بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ اور آگے یہ بھی آیت تیری ونزلت انک لا تہدی من احببت، کہ آپ اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہدایت کی ذمہ داری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو کام صرف اتنا ہے کہ پہنچائیے، آپ بات کو ان تک پہنچائیے، توحید کی، رسالت کی اچھائیاں ان تک پہنچائیے، پھر ہدایت کا کام ہمارا، آپ کا کام جتنا اتنا کریے، باقی کام ہمارا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہی جا رہی ہے۔ اس لیے دعوت تبلیغ کا کام جو ہے یہ بڑا اونچا کام ہے، اگر آدمی اس کام کو سمجھتا ہے اور سمجھ کر کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کے ذریعے بڑے بڑے جو لوگ شرابی تھے، جواری تھے، ان کو اس دنیا سے ولی بنا کر بھیجا ہے، وہ لوگ اس دنیا سے ولی بن کر گئے ہیں، بڑا فائدہ ہوا ہے۔ لیکن کب؟ جب کہ یہ کام کے نہج پر ہوگا، اگر کام کے نہج سے ہٹ کر ہوگا تو پھر اس کام میں وہ ہدایات نہیں ملیں گی جو ہدایت اس کام کے اندر چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بات کیا کرتے تھے کہ اگر اس کام کو اصول کے مطابق کیا جائے گا تو یہ کام رہے گا، اور اگر اس کام کو اصول کے مطابق نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ کام نہیں رہے گا، پھر ایک رسم و رواج بن جائے گا، پھر ایک رسم بن جائے گا۔ آگے فرمایا دوسری طرق سے ایزن من طریق آخر عنہ بنحوی وقال فی فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض علیہ ویعودان له بتلک المقالہ،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر اس کلمے کو پیش کیا تو یہ لوگ دونوں حضرات ابو جہل اور ان کا جو ساتھی بیٹھا ہوا تھا اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب نے جو اپنا آخری کلمہ کہا وہ یہ کہا کہ میں عبد المطلب کے ہی مذہب پر ہوں، علی ملت عبد المطلب، اور کلمہ کہنے سے انکار کر دیا۔ وہ ابا، اور انکار کیا کہ میں لا الہ الا اللہ کیوں ہوں، اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ سے نہ روک دی جائے۔ اس وقت یہ آیت اتری۔ تو یعنی کہ ان حدیثوں میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ دعوت سے اللہ کے نبی کو کتنی محبت تھی، کیونکہ وہ مقصد ان کو دنیا میں آنے کا صرف یہی تھا کہ دنیا کے ہر انسان کے پاس توحید پہنچ جائے، ہر انسان کے پاس توحید پہنچ جائے، اللہ کے ایک ہونے کا مطلب پہنچ جائے۔ حالانکہ ابو طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے تھے لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا، ایمان کی دولت نہیں ملی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آدمی کسی نیک آدمی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، نہیں میرے بھائیو، ہمیں خود اپنا قدم اٹھانا پڑے گا، ہمیں خود چلنا پڑے گا۔ جب دنیا کا رواج یہ ہے کہ دنیا میں اگر آدمی کو جینا ہے، دنیا کمانی ہے، تو اس آدمی کو چلنا پڑتا ہے، تو آخرت بغیر محنت کر بغیر کوشش کے کیسے مل جائے گی؟ آخرت کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر بغیر محنت کے آخرت کی ملنی تھی تو پھر کیا ضرورت تھی کہ صحابہ کرام کو کیا کہ بخشش کا پروانہ مل گیا تھا؟ پھر وہ تمام حضرات اپنی محنتیں کرتے رہے کہ ہم کو جنت کا مستحق بننا ہے، جنت کا ٹکٹ ملا ہوا ہے، لیکن ٹکٹ ملنے کے بعد اس بات پر بھروسہ نہیں کر بیٹھے کہ نہیں اب تو مل گیا، ہم نیک اعمال نہیں کریں گے، بلکہ پھر بھی وہ لوگ اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگایا کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، دین کی بات کو دوسروں تک پہنچاتے تھے، آپس میں مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم امت کا حال کو دیکھ لیں کہ ایمان ہمارے پاس ہے نہیں ہے، ہم ایمان سے لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں، ایمان کی فکر ہمیں نہیں ہے، ہم ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں ایمان کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے، ہم اتنے بے فکر ہو گئے ایمان سے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اور پھر اس کلمہ طیبہ کو پڑھنے کے بعد ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم بخشش کا پروانہ ہمارا ہاتھ میں آ گیا ہے، بخشش کا پروانہ ہمارا ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، ہمیں ایمان پر محنت کرنی ہے۔ ایمان جو ہے وہ محنت سے آئے گا زندگیوں میں۔ اگر اس ایمان پر کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اگر اس پر محنت نہیں کی جاتی تو وہ چیز زندگیوں سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح آج کے دور کے اندر ایک مسلمان اپنے ایمان پر محنت نہیں کر رہا ہے تو اس لیے یہ ایمان اس کی زندگیوں سے نکلتا ہو جا رہا ہے، اور ایسے نکلتا ہو جا رہا ہے کہ اس کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، نسلوں کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر جب وہ نسل بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ماں باپ روتے پھرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اب مرتد ہو رہی ہیں، آپ دیکھ لو حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے میرے پیارو، اپنے ایمان پر محنت کرو، ایمان پر محنت کرو، ایمان پر ایسی محنت کرو کہ اگر وقت آئے تو جان بھی دینی پڑ جائے تو جان دینے کے لیے تیار رہو، اگر وقت آئے کہ مال دینا پڑ جائے تو مال دینے کے لیے تیار رہو، کیونکہ صحابہ کرام کا ایسے ایمان تھا کہ جب جان کی بازی آئے تو جان لگا دی، جب مال کا وقت آئے تو مال دے دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ تھا، کاروبار تھے ان کے پاس، لیکن دنیا کو پیچھے کرتے تھے اور دین کو آگے کرتے تھے، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لقب دیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ مجھ سے اور میں صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اس لیے ہر انسان کے اندر اعمال صالحہ کی فکر ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو دین کی طرف بلانے کی فکر رہنی چاہیے اور طمع ہونی چاہیے، لالچ ہونا چاہیے، حرص ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپ تھی، فکر تھی، لگن تھی، پیچھے نہیں ہٹے، ابو طالب انکار کرتے رہے، ابو طالب منع کرتے رہے، لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ مایوس تو ایمان والا کام ہے ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دعا کرتے رہے
کہ میں اس وقت تک دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھ سے انکار نہ کر دے۔ آیت اتر گئی کہ آپ بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، صرف ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہم دوستی تو کرتے ہیں، اصل دوستی وہی ہے کہ جس دوستی میں کہ ہم دین کی طرف بلانے والے ہوں۔ برائیوں کی طرف تو دوست بہت ملیں گے، اڈوں پر لے جانے والے، ہوٹلوں پر لے جانے والے، برائیوں کی طرف لے جانے والے، اور اچھائیوں کی طرف تو بلانے والے بھی دوست ہوں، جو ہمیں نماز کی طرف کھینچ کر لے جا رہا ہو، جو روزوں کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہوں، جو تراویح کو پڑھنے کے لیے ہمیں کھینچ کر لے جا رہے ہوں، جو نماز کی پابندیوں کے لیے ہمیں کھینچ کر لے جا رہے ہوں۔ اصل دوست تو وہ ہیں۔ ارے دنیا داری کے لیے کیا دوستی کرنی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہی ختم ہو جائے گی، اور قیامت میں تب پتہ معلوم ہوگا کون دوست اچھا تھا، کون دوست برا تھا۔ اور اصل دوست وہی ہے جو ہمیں اچھائی کی طرف لے جائے، جو ہمیں توحید کی دعوت دے، جو ہمیں رسالت کو سمجھائے، جو ہمیں نماز کے بارے میں بتلائے، جو دین کی طرف بلائے، دین کے بارے میں بتلائے، جو اپنے اسلام کے بارے میں بتلائے، وہ اصل دوست ہے۔ کیونکہ وہ ہمیں ایک جہنم کے گڑھے سے بچا رہا ہے، وہ ایک جنت کی طرف لے جا رہا ہے، وہ ایک دنیا سے بچا رہا ہے کہ جو ایک دنیا کسی کام نہیں آئی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنے میں ایمان پر محنت کرنی ہے، اور ہمیں اللہ کا خوف کھانا ہے، نبی کی رسالت پر چلنا ہے، شریعت پر چلنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔